بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاید قیامت قریب ہے۔ قرب قیامت کی علامات پے در پے ظاہر ہو رہی ہیں۔ قرب قیامت کی یہ نشانی ملاحظہ کر لے کہ گزشتہ 20 سالوں میں طالبان کی حمایت اور وکالت میں ہزاروں صفحات سیاہ کرنے والے دانشور وزیر اعظم کے تقریر نویس کی حیثیت سے قوم کو انتہا پسندی کے خلاف جوابی بیانیہ دینے چلے ہیں۔ یہ نشانی ملاحظہ کر لے کہ پروفیسر ساجد میر صاحب کو اپنے بغل میں بٹھا کے رکھنے والے وزیر اعظم کے نامزد کردہ چیئرمین پیمرا کو احسان اللہ احسان کے ساتھ میرے انٹرویو میں انتہا پسندوں کی گلوریفیکیشن نظر آئی۔ لیکن قرب قیامت کی سب سے بڑی اور عالیشان نشانی یہ ملاحظہ کر لے کہ پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بیج بونے والے جنرل محمد ضیاء الحق کے صاحبزادے جناب اعجاز الحق بھی انتہا پسندی سے پریشان ہو گئے ہیں، اور احسان اللہ احسان کے انٹرویو پر انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ ٹیررسٹ ون ڈے اینڈ دا نیکسٹ ڈے آن پاپولر پرائم ٹائم شو، ڈو وی نو وٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ ویئر وی آر ہیڈنگ۔ یہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے کے الفاظ ہیں۔ جو لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، میں ان کی بیماریوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ کوئی میرے کسی مخالف لیڈر کا قریبی ہو کے اپنا غبار نکال رہا ہے، کسی کو مخصوص حلقوں سے ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، کوئی طالبان اور احسان اللہ احسان کے معاملے کی حقیقت سے مکمل بے خبری کا شکار لیکن باخبر ہونے کے زوم میں مبتلا ہے، تو کوئی بغض اور حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ لوگوں نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو محض دیکھا ہے، رپورٹ کیا ہے، اس پر اپنی صحافت یا سیاست چمکائی ہے، لیکن میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اس کو بھگتا ہے اور ہنوز بھگت رہا ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستانی سیاستدانوں اور دانشوروں کی اکثریت جنرل پرویز مشرف کے فیصلے کو مسئلے کا جڑ قرار دیتی رہی، لیکن میں ان چند صحافیوں میں شامل تھا کہ جو اس یو ٹرن کو نہیں بلکہ اس کے بعد کے ڈبل گیم کو مسئلے کا جڑ قرار دیتے رہے۔ جب افغان طالبان کے بطن سے جنم لے کر پاکستان میں طالبانائزیشن شروع ہوئی تو میں ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے وزیرستان میں طالبان اور القاعدہ کے جمع ہونے پر چیخ و پکار کی۔ ڈان پشاور کے ایڈیٹر اور میرے دوست اسماعیل خان گواہ ہیں کہ کس طرح ہم دونوں جا کر اس وقت کے گورنر اور دوسرے لوگوں کی منتیں کرتے رہے کہ ان لوگوں کو وہاں آنے سے روکا جائے۔ پاکستان میں TTP کی کارروائیاں شروع ہوئیں تو ہمارے بعض سیاسی قائدین اور میڈیا کے بعض بڑے بڑے نام بلیک واٹر کا شور مچا کر قوم کو گمراہ کرتے رہے کہ یہ کارروائیاں کرنے والے پاکستانی طالبان نہیں بلکہ بلیک واٹر والے ہیں۔ لیکن میرے کالم اور TV پروگرام گواہ ہیں کہ میں ہی یہ باور کراتا رہا کہ پیچھے جو بھی ہو لیکن کرنے والے کوئی اور نہیں، یہی پاکستانی طالبان ہیں۔ تب میں طالبان کے بھی نشانے پر تھا اور ملک کے اندر مذہبی جماعتوں کے فتووں کی زد میں بھی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ طالبان کی کمر ڈرون حملوں نے توڑی ہے، لیکن ڈرون حملوں کے خلاف میں نے نہیں، کچھ اور لوگوں نے مہم چلایا رکھی۔ ڈرون حملے ہی کے نتیجے میں بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کی ہلاکت پر میں نے نہیں بلکہ کچھ اور لوگوں نے ماتم کیا تھا۔ میرے ڈاکٹر محمد فاروق خان جیسے عزیز دوست اور بھائی کو طالبان نے اپنے بیانیے کو چیلنج کرنے اور سوات کے بچوں کے لیے یونیورسٹی کے قیام کی کوشش کی جرم میں شہید کر دیا، اور وہ صحافی یا اینکر جن کو احسان اللہ احسان کے ساتھ میرے انٹرویو پر آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس وقت طالبان کو ڈاکٹر محمد فاروق خان اور میرے خلاف ورغلاتے رہے۔ میرے کیمرامین اور 2 اور گواہ موجود ہیں کہ اس روز میں نے احسان اللہ احسان کے سامنے قرآن کی آیت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ تلاوت کی، اور پھر انہیں وہ 6-7 مواقع یاد دلائے جب انہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھی۔ کوئی تشہیر کرتا ہے اور کوئی نہیں، لیکن میرے سارے قریبی دوست جانتے ہیں کہ انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کی اس افرید کی وجہ سے میں کتنے خطرات سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تو ایسا بھی ہوتا رہا کہ جب بیت اللہ محسود سے باغی ہو جانے والے زین الدین محسود کا انٹرویو ہمارے ایک رپورٹر نے جیو کے لیے ریکارڈ کرایا تو اس رپورٹر کی زندگی کی خاطر جیو کی انتظامیہ نے ان کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ اگلے دن ہمارے ایک مہربان نے جو اس وقت بیت اللہ محسود کے ساتھ رابطے میں تھے، انہیں یہ باور کرایا کہ وہ انٹرویو سلیم صافی اور ثنا بچہ نے کرایا ہے۔
جس کی وجہ سے نہ صرف بیت اللہ محسود میرا جانی دشمن بن گیا بلکہ اگلے روز فون کر کے مجھے دھمکیاں بھی دی۔ احسان اللہ احسان جس تنظیم کے ترجمان تھے، اس نے کسی اور کے نہیں بلکہ میرے محمد قبیلے کو در بدر کیا۔ میرے قبیلے کے ہزاروں لوگ مار ڈالے گئے، میرے قبیلے کے بچوں کے اسکولوں کو اڑا دیا گیا۔ اب اگر اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے اینکر کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، البتہ میں ان کی طرح اس ایشو پر اپنی صحافت چمکانا یا پھر مفت میں ہیرو بننا نہیں چاہتا۔ میں میدان صحافت میں اپنی بقا کی جنگ کے ساتھ ساتھ سنجیدگی کے ساتھ دہشت گردی کے اس عذاب سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے کالم گواہ ہیں کہ میں نے شکئی معاہدے کی مخالفت کی، سوات معاہدے کی مخالفت کی، سراروغا معاہدے کی مخالفت کی، شمالی وزیرستان معاہدے کی مخالفت کی، لیکن سوال یہ ہے کہ تب یہ لبرل فاشسٹ کہاں تھے؟ 2 دن مسلسل وزیر اعظم نے بلایا اور ہر طرح کا دباؤ ڈالا، لیکن میں طالبان کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بننے پر آمادہ نہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ یہ طالبان مخالف بقرات اس وقت کہاں تھے کہ جب شکئی میں نیک محمد کو ہار پہنائے جا رہے تھے اور جب سوات میں ANP کے وزراء طالبان کے نرغے میں ان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر رہے تھے؟ میں تو سب کے خلاف بولا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ قیامت کس بات پر برپا کی گئی ہے؟ کیا احسان اللہ احسان کو معافی دی گئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا وزیر اعظم یا آرمی چیف نے کوئی اعلان کیا ہے کہ احسان اللہ احسان پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟ نہیں۔ تو کیا ان کے سرنڈر کے بدلے میں طالبان کو کوئی رعایت دی گئی؟ نہیں، اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ تو پھر شور کس بات کا؟ ابھی تک ایسا کچھ ہوا ہے اور نہ اس کا اندیہ ظاہر کیا گیا ہے۔ احسان اللہ احسان اسی طرح سرنڈر ہوا ہے جس طرح اس سے پہلے پنجابی طالبان کے سربراہ عصمت اللہ معاویہ سرنڈر ہوئے تھے، یا پھر جس طرح بلوچستان میں ہزاروں فراری سرنڈر ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کے سرنڈر ہونے والے فراریوں کو تو نہ صرف کیمروں کے سامنے بٹھایا جاتا اور چینلوں پہ دکھایا جاتا ہے بلکہ انہیں تو ہار بھی پہنائے جاتے ہیں۔ لیکن احسان اللہ احسان کے سرنڈر اور انٹرویو پر یہ تنقید کس ملک میں ہو رہی ہے؟ اس ملک میں جہاں انہی طالبان کے ساتھ شکئی کا معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ آپریشن کے دوران گرفتار ہونے والے تمام افراد کو حکومت رہا کرے گی۔ حکومت آپریشن میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کا معاوضہ ادا کرے گی۔ حکومت نیک محمد اور دیگر مطلوب عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی۔ حکومت غیر ملکی مجاہدین کو، واضح رہے کہ پاکستانی نہیں بلکہ غیر ملکی مجاہدین کو پرامن طور پر پاکستان میں رہنے دے گی۔ یہ معاہدہ اسی مملکت خداداد پاکستان میں طالبان کے ساتھ کیا گیا۔ واضح رہے کہ جب شکئی معاہدہ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے بھی طالبان نے ہمارے لوگوں کے گلے کاٹے تھے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھا رکھی تھی۔ اس موقع پر جو تقریب منعقد ہوئی اور جس میں میں بھی موجود تھا، اس کی تو ذرا چند جھلکیاں ملاحظہ کر لیں۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہم اپنے علاقے میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہونے دیں گے جس سے ہماری بدنامی ہو اور ہمارے پیارے ملک کی بقا اور سلامتی پر کوئی آنچ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باہم مل جل کر کام کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے تاکہ ہم صحیح معنوں میں ملک کو مضبوط بناتے ہوئے اسے خوشحالی اور روشن راستے پر گامزن کرتے ہوئے اسے حقیقی معنوں میں روشن اور خوشحال پاکستان بنا دیں۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور معاہدہ طالبان کے ساتھ کیا گیا جس کو سراروغا معاہدہ کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ محسود کے ساتھ کیا گیا اور اس معاہدے کی ایک شق یہ ہے کہ بیت اللہ محسود اور اس کے گروپ کے خلاف ان کی ماضی کی کارروائیوں پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے کسی بھی دہشت گرد یا مجرمانہ کارروائی میں ملوث پائے جانے کی صورت میں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ تو معاہدے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب کی دوری حکومت کے اور جب مسلم لیگ قاف کی حکومت تھی، لیکن ایک اور معاہدہ کیا گیا طالبان کے ساتھ اس وقت میں جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے،
جب یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور جب جناب حیدر ہوتی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے۔ کئی مرتبہ ANP اور پیپلز پارٹی کے وزراء طالبان کے پاس گئے، کئی مرتبہ ان کو پشاور بلایا گیا، اور اس کے نتیجے میں سوات کے جس معاہدے پر دستخط ہوئے اور جس کے خلاف میں نے بہت شور مچایا، اس کے خلاف لکھا، اس میں ایک شق یہ تھی کہ ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت محمدی کو نافذ کیا جائے گا۔ دوسری شق یہ تھی کہ مقدمات کا جائزہ لینے کے بعد سوات آپریشن کے دوران گرفتار کیے گئے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس معاہدے پر تحریک طالبان کے لوگوں کے ساتھ اور مولانا صوفی محمد کی تنظیم کے ساتھ ANP کے وزراء نے دستخط کیے، اور اس میں ایک وزیر پیپلز پارٹی کا بھی تھا جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہیں۔ ایک شق اس سوات معاہدے کی یہ تھی کہ امام ڈیری مرکز کو ایک یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے گا، جس کا انتظام حکومتی اور طالبان کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی کے پاس ہوگا۔ یعنی اس جو مولانا فضل اللہ کا مرکز تھا اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے گا، اور اس کا انتظام حکومت نہیں سنبھالے گی بلکہ حکومت اور طالبان کی کمیٹی مل کر اس کا انتظام سنبھالے گی۔ اس موقع پر طالبان ہی کے ہاتھوں شہید ہونے والے بشیر احمد بلور کے خیالات ملاحظہ کیجیے۔ سرحد حکومت اور سوات کے مقامی طالبان کے درمیان گزشتہ ایک ہفتے سے جاری تعطل کے خاتمے کے بعد مذاکرات پشاور میں ہوئے۔ سرحد کے سینئر وزیر بشیر احمد بلور، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر افراز سیاب خٹک، صوبائی وزیر واجد علی خان اور رکن اسمبلی ڈاکٹر شمشیر خان نے مذاکرات میں حکومت کی نمائندگی کی، جبکہ تحریک طالبان سوات کے ترجمان مسلم خان اور طالبان کی دیگر نمائندوں نے مذاکرات میں شرکت کی۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جلد سے جلد قیدیوں کی ضمانت ہو جائے گی۔ نہ جانے ہم کیوں دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے قبل اپنی طرف مڑی ہوئی 4 انگلیوں کو نہیں دیکھتے۔ ہم یہ حقیقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کو جب ریاست کمزور پوزیشن سے رعایت دیتی ہے تو اس سے فساد جنم لیتا ہے، لیکن جب مضبوط پوزیشن سے دیتی ہے تو اس سے خیر برآمد ہوتا ہے۔ پرویز مشرف، پیپلز پارٹی اور ANP کے ادوار میں طالبان کے ساتھ جو بھی رعایت کی گئی یا ان کو جو بھی سہولتیں دی گئی یا ان کے ساتھ جو بھی معاہدے کیے گئے وہ کمزور اور دفاعی پوزیشن سے کیے گئے، لیکن اب پہلی مرتبہ ریاست مضبوط پوزیشن میں ہے۔ جس دن پاکستان میں احسان اللہ احسان کے انٹرویو کا تنازع گرم تھا، اس دن 30 سال تک افغان حکومت سے لڑنے والے گلبدین حکمتیار افغانستان کے صوبہ لغمان پہنچے۔ وہاں ان کو ہار پہنائے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ معاہدہ افغان حکومت نے کیا ہے، جبکہ اسے امریکی تائید اور تصدیق بھی حاصل ہے۔ وہاں تو کسی نے شور نہیں مچایا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قوموں اور ریاستوں کو بڑے مقاصد کے لیے بعض اوقات اسی طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نہ احسان اللہ احسان کو معافی دی گئی ہے اور نہ کسی اور کو، نہ انہیں کسی اور رعایت سے نوازا گیا ہے۔ جو لوگ ان سے لڑ رہے ہیں انہوں نے ایک حکمت عملی ترتیب دی ہے، اور اس کے تحت ان کا اعترافی بیان اور انٹرویو ایسی حالت میں کرایا گیا کہ وہ اچھی حالت میں نظر آئے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ لیکن بدقسمتی سے ذاتی اور ادارہ جاتی تعصبات کے شکار لوگوں نے شور مچا کر اور پھر پھمرا نے کنٹینٹس کو جانے بغیر پابندی لگا کر اس حکمت عملی کا ستیہ ناش کر دیا۔ نجم سیٹھی کے پائے کے دانشور اور صحافی نے بھی اس عمل کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا۔ بات یہ ہے کہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ ایک اسٹیٹ آف وار، وار کے اندر پھر وار کے اپنے رولز ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس میں ایک رولز ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرنڈر کر جائے تو ٹرمز آف سرنڈر بھی ہوتی ہے، تو وہ ٹرمز آف سرنڈر جو ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے بیکاز وہ ایک آن گوئنگ کانفلکٹ سچویشن میں ہوتی ہے۔ اب کیا ٹرمز آف سرنڈر ہے؟ وہ ظاہر ہے ان کی بات سے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کہا رضامندانہ، اس کا مطلب ہے نیگوسیشن ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ اگریمنٹ ہوئی ہے، تو وہ ہماری سائڈ کو بھی وہ اگریمنٹ برقرار رکھنی پڑے گی تاکہ آگے اور لوگوں کو بھی یہ کنونس کیا جائے کہ وہ چھوڑیں وہ آئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے دیکھا آج کل تصویریں شائع ہو رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر ٹرائبزمن جو ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف انسرجنسی کو جوائن کیا تھا، انہوں نے ہتھیار جو ہے وہ لے ڈاؤن کر دیے ہیں، گورنمنٹ کو آ کے دے دیے اور گورنمنٹ نے ان کو معاف کر دیا اور کہا جائیے اپنے گھروں میں جائیے۔ تو یہ اسی قسم کی کمبیٹنٹ کی سرنڈر ڈیلز ہوتی ہیں، تو آئی تھنک یہ اسی قسم کی بات ہے۔ نصرت جاوید صاحب کا شمار ان صحافیوں میں ہوتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں صحافی کی تعریف پر پورا اترتے ہیں
ان کے بعض نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کی ساری زندگی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لکھتے اور بولتے ہوئے گزری۔ ڈان نیوز پر اپنے پروگرام میں انہوں نے بھی احسان اللہ احسان کے سرنڈر کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا۔ Where is Ishaq Dar these days? He is in Washington. کس سے اس نے ملنا ہے ورلڈ بینک کے علاوہ؟ بالکل اس نے امریکہ میں کس سے ملنا ہے؟ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو چھوڑیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ اس کی دوسری میٹنگ ہے۔ بالکل ایک پہلے نصرت صاحب اس کو دکھا دیتے جا کے یہ بیان یہ ٹی وی پہ چلا او بی بی یہی ہوتا ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اب تیار بیٹھے ہیں، اب اس کو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے کہ اچھے آرام سے ہنستا مسکراتا، تو بچے آنا ہے تو آ جاؤ۔ اچھا نہیں تو پھر یہ اس سے ہم یہ سمجھیں نصرت صاحب کہ جو آپ نے یہ سب کچھ کیا اس کے بعد آپ آئے اور آپ نے کچھ باتیں کر دی جو سب کو پتہ تھی ویسی بھی، اور اس کے بعد آپ کو معافی ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب اس بارے میں حکومت پاکستان نے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کب کہاں کس مقام پر کہا ہے کہ اس شخص کو معاف کر کے تو ہم گلبرگ لاہور میں ایک دکان کھلوا کے I hope not, یہ کب کہا ہے؟ تو آپ کس بات پہ پریشان ہو رہے ہیں سارے؟ اس کی ایک یوٹیلیٹی ہے، میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ایک برانڈ نیم ہے، کل کو ہم 4 بندے اور پکڑتے ہیں کہ خیال اس سے ڈیٹرنس ہوگی نصرت صاحب کہ اب لوگ جو ہیں وہ کہیں گے چلو ہم جا کے سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو۔ بھیا میسیجنگ ہوتی ہے، پوری دنیا میں دکھاتے ہیں۔ زیرو ڈارک 30 فلم کیوں بنائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے اوکے بٹ مطلب ہوم لینڈ کا سیزن 5 سیزن 8 میڈیا وار ہے بھائی، بٹ دا پوائنٹ از کہ میرے پاس ایز ریاست پاکستان کاؤنٹر انسرجنسی بھی میں نے بد نصیب نے کہا تھا کہ یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کر نہیں سمجھی جاتی، میں نے یہ بیوقوفی کی تھی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کو پھر مثالیں پیش کی اور پھر میں نے تازہ ترین آپ کو دی گل بتین حکمت یار آپ کے ہمسائے میں۔ جنگ گروپ اور جیو نیوز کے شدید ناقد لیکن میرے دوست مبشر لقمان بھی اس حوالے سے خاموش نہیں رہے اور ان الفاظ میں احسان اللہ احسان کے انٹرویو اور اس پر پیمرا کی پابندی کا تذکرہ کیا۔ ساتھ ہی ایک بڑے افسوس کے ساتھ آج مجھے پڑھ رہا ہے کہ پیمرا نے ایک نوٹس بھیجا جیو ٹیلی ویژن کو، پیمرا نے نوٹس بھیجا جیو ٹیلی ویژن کو، اور یقین مانے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو کتنی غلط بات ہوگی۔ سب کو پتا ہے کہ میرا موقف کیا رہا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی کیا ہے، اور لیکن سلیم صافی کے ایک پروگرام کو پیمرا نے سخت اس کو تنبیہ کی، اس کا نوٹس لیا، جس میں انہوں نے ملک دشمن دہشت گردوں کی وہ سٹیٹمنٹس ریلیز کی جس میں انہوں نے یہ بتایا بہت سے پیسے لے کر کس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی واردات کرتے تھے، اور اب وہ اریسٹڈ ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اون پر انہوں نے کسی ہائیڈ آؤٹ پہ جا کے ان کا انٹرویو کیا اور ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں کر رہے سلیم صافی صاحب نے اپنی صحافی ذمہ داری جو ہے اس کو بہت احسن طریقے سے نبھایا۔ انہوں نے وہ انٹرویو کیا جو مجھ سمیت ہر صحافی اس ملک کا کرنا چاہے گا، نہ صرف کل بلکہ آنے والے کل میں بھی۔ اب انہوں نے جبکہ وہ حراست میں ہیں اور اقبالی بیان دے رہے ہیں کہ ان کو کس نے ورگلایا، کس نے پیسے دیے، کون کہاں سے اٹھتا تھا، کون کہاں رہتا تھا، وہ تمام نیٹ ورک کو جب وہ انہوں نے انرتھ کیا تو پیمرا نے اس کے پر نوٹس بھیج دیا، کیونکہ جنڈال پاکستان آیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ ناظرین، احسان اللہ احسان کی سرنڈر اور ان کے انٹرویو کی حقیقت سے متعلق یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ احسان اللہ احسان انہی طالبان کے ترجمان تھے جنہوں نے لوگوں کے گلے کاٹے اور جنہوں نے معصوم پاکستانیوں کو قتل کیا۔ لیکن ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ اس ملک میں کل تک انہی طالبان کے بارے میں ہمارے لیڈران کرام کیا فرماتے رہے۔ اگر طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور سٹینڈ ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن، ہم اس کے خلاف صف آ رہا ہے،
تو اگر یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اگر یہ ان کی منطق ہے، تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم تو پاکستان کے خلاف جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے۔ امیڈیٹلی سیز فائر کریں۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ اس کو جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ آفس کھولو ان کا، جس طرح قطر میں امریکہ نے آفس کھولا ہے، وہ کیوں کھولا ہے؟ اگر آپ کی جنگ جس علاقے میں جنگ ہو رہی ہے اور گروپس چل رہے ہیں تو اوپر سے ڈرونز پھر رہے ہیں وہاں، اور یہ چھپتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ ڈرون اوپر سے ہیں تو کبھی جگہ تبدیل کر رہے ہیں۔ بنو میں کھول دیں، پشاور میں کھول دیں، ڈی آئی خان میں کھول دیں، یعنی قبائلی علاقے کے باہر کھولیں جدھر پروٹیکشن ہو بھئی، امن۔ اور پھر اگر کوئی ایک دم بم دھماکہ کرتا ہے تو طالبان سے پوچھے تو صحیح کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں افغانستان کے طالبان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستانی طالبان کے بارے میں یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ یہاں کے طالبان کی بڑی تعداد وہ ہے جن کو نرسری کے طور پر استعمال کیا ہے، اور ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری پالیسیاں اینٹی امریکن رہیں گی، وہ نہیں رہ سکیں، تو اس لیے ان کے اندر ایک اشتعال کی، غصے کی، جھنجھلاہٹ کی کیفیت ہے۔ پاکستانی فوج اور ایجنسیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو ون بیک کرے۔ میری اپیل تھی طالبان سے کہ اس محرم کا احترام کریں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں اور پاکستان کے لیے کام کریں، اپنے ہتھیار پھینک کر آج فیصلہ کرو، آؤ لیٹس ورک فار پاکستان۔ احسان اللہ احسان تک بات کیسے پہنچی؟ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ 2014 کے اواخر میں تحریک طالبان پنجاب کے امیر عصمت اللہ معاویہ نے ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا اور پاکستان آ کر ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کا آغاز کیا۔ یہ سب عمل اس وزیراعظم کی منظوری سے ہوا جس نے ہمارے دوست ابصار عالم کو پیمرا کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ مجھ سمیت کسی اینکر نے اس پر اعتراض اٹھایا اور نہ طوفان کھڑا کیا۔ میں نے بھی اعتراض اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں اس کو امن اور خیر کی جانب ایک قدم سمجھتا تھا۔ اس وقت کسی سیاسی جماعت کا مخالفانہ بیان آیا اور نہ کسی لبرل دانشور نے شور مچایا۔ ان کی دیکھا دیکھی کئی اور غیر معروف لوگ بھی سرنڈر ہو گئے، لیکن تب نہ حکومت نے کوئی جامع پالیسی بنائی اور نہ اس وقت کی عسکری قیادت نے۔ اب جب کہ آپریشن رد الفساد کے تحت ہمگیر کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور بارڈر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ سرحد کے اس پار بھی دہشت گردوں کا تعاقب کیا گیا تو ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ اس دوران عصمت اللہ معاویہ جیسے لوگوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور یوں احسان اللہ احسان کے سرنڈر کی راہ ہموار ہوئی۔ صرف احسان اللہ احسان نہیں بلکہ گزشتہ چند ماہ کے دوران 100 سے زائد پاکستانی طالبان سوات، وزیرستان اور دیگر علاقوں میں اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر چکے ہیں۔ احسان اللہ احسان نے ہی سیکیورٹی اداروں کو کارآمد معلومات دی اور انہی معلومات کی بنیاد پر ملک بھر میں جماعت الاحرار کے نیٹ ورک کے درجنوں لوگ پکڑے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے اب 2 بنیادوں پر احسان اللہ احسان کو میڈیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ ایک یہ کہ دنیا کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ کس طرح را اور این ڈی ایس پاکستان کے خلاف تخریبی کارروائیوں کی سرپرستی کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو باقی ماندہ طالبان ہیں ان کو ہتھیار ڈالنے کی ترغیب مل سکے۔ اور شاید اسی لیے احسان اللہ احسان کو ابتر حالت کی بجائے اچھی حالت میں دکھایا گیا، اور اسی لیے شاید مجھے بھی اس وقت رسائی دی گئی کہ جب وہ اچھی حالت میں تھے۔ ان کے سرنڈر کا اعلان ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ ہفتے کیا۔ پھر جب آئی ایس پی آر کی طرف سے ان کی ویڈیو سامنے آئی تو سب نے اس کی بڑی تعریف کی اور اسے بڑی کامیابی سے تعبیر کیا۔ لیکن اب جب ان کے ساتھ میرے انٹرویو کا معاملہ آ گیا تو کسی کو نیشنل ایکشن پلان یاد آ گیا اور کسی کے پیٹ میں یہ مروڑ اٹھنے لگا کہ احسان اللہ احسان اس کے نتیجے میں ہیرو بن جائے گا۔ احسان اللہ احسان کے اعترافی بیان میں اگر یہ اعتراف ہے کہ ان کی تنظیم کو را اور این ڈی ایس سپورٹ کر رہی ہے تو انٹرویو میں اس اعتراف کی تفصیل اور دلیل موجود ہیں۔ وہاں اگر یہ اعتراف ہے کہ اصل مدعا جہاد نہیں بلکہ طاقت اور پیسہ ہے تو انٹرویو میں پھر اس کی تفصیل آپ کو دیکھنے کو ملتی۔
اسی طرح پاکستانی وزارت خارجہ احسان اللہ احسان کے اعترافات انڈیا اور افغانستان کے خلاف عالمی فورم پر اٹھانا چاہتی ہے، لیکن کیا عالمی فورم پر اعترافی بیان کے مقابلے میں اس انٹرویو کی وقت زیادہ نہ ہوتی؟ اب یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں عزیر بلوچ اور برام داغ بگٹی کا انٹرویو نشر کرنا تو اعزاز ہے، لیکن ریاست کے سامنے سرنڈر ہونے والے طالبان رہنما کے اعترافات پر مبنی انٹرویو نشر کرنا جرم ہے۔ جہاں بلوچ دہشت گرد کو ریاست ہار پہنائے تو واہ واہ، لیکن مذہبی عسکریت پسند ہتھیار ڈالے تو انہی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جاتا ہے کہ جو بلوچ عسکریت پسندوں کو ناراض بائی کہتے ہیں اور جو عزیر بلوچ کے ماضی کے سرپرست اعلیٰ کو قوم کا مسیحا باور کراتے رہتے ہیں۔ جہاں عصمت اللہ معاویہ سے متعلق تو خاموشی ہو، لیکن احسان اللہ احسان کے ساتھ وہی سلوک ہو تو اس پر قیامت برپا ہو۔ میں تو اس اصول اور نظریے کا حامی ہوں کہ ریاست کا سلوک اور قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ تبھی تو عرض کرتا ہوں کہ صرف طالبان نہیں، اگر بلوچ یا مہاجر بھی اپنی غلطی مان کر بندوق کا رستہ ترک کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی گلے لگا لینا چاہیے۔ ریاست کو چیلنج کرنے والے اور معصوموں کا خون کرنے والے ہر ملزم اور مجرم سے یکساں سلوک ہونا چاہیے، خواہ وہ برام داغ بگٹی ہو یا پھر احسان اللہ احسان۔ میں تو ریاست کی طرف سے بھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق کا مخالف ہوں، لیکن میڈیا اور دانشوروں کی طرف سے بھی ریاست کو چیلنج کرنے والوں اور معصوم پاکستانیوں کو قتل کرنے والوں کو گڈ اور بیڈ میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو احسان اللہ احسان کے سرنڈر اور ان کے انٹرویو سے متعلق اس خصوصی جرگے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، یہ بھی کہا گیا کہ احسان اللہ احسان کے انٹرویو کی وجہ سے وہ ہیرو کے طور پر سامنے آ جاتے۔ پیمرا کی پابندی اور قانون کے احترام میں ان کے جوابات تو نہیں دکھا سکتا، لیکن آپ میرے سوالات ملاحظہ کیجئے کہ ان سوالات کا سامنا کرتے ہوئے کیا احسان اللہ احسان ہیرو کے طور پر سامنے آتے یا پھر مجرم کے طور پر؟ اس رستے کی طرف آپ کب اور کیسے گئے؟ یہ کس سال کی بات ہے اور ابتدائی تربیت کہاں سے لی؟ اس سے پہلے کسی جہادی تنظیم سے، کسی مذہبی تنظیم سے تعلق رہا تھا؟ کون سے کالج سے پڑھے؟ آپ نے اس وقت جوائن کیا تو ابتدا میں آپ کا تعلق عبدالولی سے رہا، محمد ایجنسی کے طالبان کے تو وہ شروع سے امیر تھے نا۔ یہ جو جماعت الاحرار الگ ہو گئی تحریک طالبان پاکستان سے، اس کی وجہ کیا تھی بنیادی؟ مولانا فضل اللہ قرآن اندازی کے ذریعے امیر بنے تھے، اور آپ لوگ نارتھ وزیرستان سے کب چلے گئے تھے؟ مزار شریف میں۔ تو یہ جب آپ مزار شریف جاتے تھے یا خوست جاتے تھے، اب مزار شریف جاتے ہوئے تو آپ کو کابل پہ سے گزرنا پڑتا ہے یا خوست میں بھی، تو افغان حکومت اور افغان انٹیلیجنس ان لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی یا وہی لوگ آپ کو لے کے جاتے تھے؟ کیونکہ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے کہ آپ جیسا آدمی جس کا چہرہ بھی ہر کوئی جانتا ہو، افغان حکومت کو بتاتے تھے یا انڈیز کو بتاتے تھے؟ تو یہ آپ کب مزار شریف گئے تھے پہلی مرتبہ؟ نہیں تو مزار شریف کیا کرنے گئے تھے؟ مزار شریف میں آپ کا گھر تھا۔ اور جو عمر خالد خراسانی ہیں عبدالولی، وہ ادھر ہی رہ رہے ہیں ننگرہار میں، لال پورہ میں، یا کہ نہیں وہ بھی افغانستان کے مختلف شہروں میں؟ جماعت الاحرار کے امیر جو ہے وہ کابل بھی جاتے رہتے ہیں، ایک گھر کابل میں ہے۔ آج کل آخری ملاقات آپ کی ان سے کب ہوئی تھی؟ یعنی عمر خالد خراسانی بھی خوست آتے جاتے ہیں، تو آپ لوگ جب یہ مثلا مزار شریف جاتے تھے یا کابل میں ان کا گھر تھا یا وہاں پہ ان کا گھر تھا، آنا جانا جب آپ لوگوں کا رہتا تھا تو ٹھیک ہے انڈیز تو آپ کو پروٹیکٹ کرتی تھی یا ان کی حکومت کے ساتھ تو آپ کی کوارڈینیشن ہوتی تھی، تو ادھر تو امریکی بھی ہیں اور امریکی ڈرون بھی ہیں، تو امریکی بھی اس معاملے میں آن بورڈ تھے یا کہ ان کو خبر نہیں ہوتی تھی اور ان کے ڈرون کا خطرہ نہیں ہوتا تھا؟ اور یہ کچھ عرصہ پہلے خبریں آئی تھی زخمی ہونے کی، تو حقیقت کیا تھی؟ عمر خالد خراسانی علاج کے لیے ہندوستان چلے گئے، یہ کب کی بات ہے؟ نہیں، یہ یعنی 2015 کی بات ہے، 16 کی بات ہے، اور وہ علاج کے لیے جماعت الاحرار کے امیر ہندوستان چلے گئے۔ اچھا، اور مولانا فضل اللہ جو ہے وہ کہاں ہیں؟ کیا تعلقات کیسے تھے فضل اللہ گروپ کے اور آپ لوگوں کے گروپ کے؟
اچھا، ہمارے پاس یہ بھی خبریں آئی تھی کہ جو آپ لوگوں کی جماعت الاحرار تھی وہ عملاً داعش کے ساتھ مل گیا ہے یا داعش کی ذیلی تنظیم بن گئی ہے، یہ خبر درست ہے؟ تو وہ امارت کس کے پاس ہے حافظ سعید کے بعد؟ اچھا، میرے پاس کچھ خبریں اس طرح بھی آئی تھی کہ یہ جو ماضی قریب میں را نے کوششیں کی تھی ٹی ٹی پی کے تمام دڑوں کو اکٹھا کرنے کا اور بلوچ سپریٹسٹ اور ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کا آپس میں کوئی ایک سٹرکچر بنانے کا یا کوارڈینیشن کرانے کا، اس طرح کی کوئی کوششیں ہوئی تھی، واقعہ ہو رہی ہیں؟ ایجنڈے میں یہ چیز بھی ہے کہ جماعت الاحرار یا ٹی ٹی پی کے کسی پیک کو بھی ناکام کرانا ہے۔ را کا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو لسانی بنیادوں پہ یہاں تفرقہ ڈالے۔ احسان، یہ جو ریسنٹلی لاہور کے سانحے کے بعد جب پاکستانی فوج نے وہاں گولہ باری کی جس پہ افغان حکومت نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا، تو کلیم یہاں پہ یہ تھا کہ جی اس میں آپ لوگوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، افغان حکومت اس کے الٹ کہتی رہی، تو واقعی آپ لوگوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا تھا؟ افراد تو کم ہو گئے لیکن کیا پیسہ، اسلحہ اور وسائل بھی کم ہو گئے؟ یہ را جو پیسہ دیتا تھا یا دے رہا ہے تو وہ براہ راست را کے لوگ دیتے ہیں یا تھرو این ڈی ایس دیتے ہیں؟ اچھا، یعنی ایک تو جنرل پیسہ یا اسلحہ دیا جاتا ہے اور دوسرا ٹارگٹ ٹو ٹارگٹ اور یعنی دھماکے ٹو دھماکے بھی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے پاکستان کے اندر بڑی تخریبی کارروائیاں ہوتی ہے دہشت گردانہ، یہ این ڈی ایس اور را پلان کر کے دیتی تھی اور دیتی ہے یا کہ ٹی ٹی پی اور احرار خود پلان کر کے پھر ان سے منظوری لیتی ہے؟ اچھا، یہ نیچے یہ صرف چند افراد کو علم ہے یہ این ڈی ایس اور را کے سپورٹ کی یا اس کی سازش کی، یا کہ نہیں آپ کے شورا کے لیول پہ یا نیچے کارکنوں کے لیول پہ بھی اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ قوت ہمیں استعمال کر رہی ہے؟ اچھا، جو پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ٹی ٹی پی کے یا احرار کے کارندے ہوتے تھے یا ان کے سمپتائزر ہوتے تھے یا ان کے سلیپنگ سیلز ہوتے تھے، وہ تو یہ اب آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں جو مختلف کامبنگ آپریشن ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہو رہی ہے، تو کافی حد تک اس نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا ہے۔ تو اب کچھ اس طرح کے لوگ باقی ہیں اور ان کے لیے وہ بتے کی وصولی کا کام اب کون کر رہا ہے؟ اچھا، نارتھ وزیرستان میں بھی آپ کا ایک بڑا میڈیا کا سیٹ اپ ہوتا تھا جو آپ کے دفتر میں کئی ٹی وی چینلز لگے ہوئے ہیں، اور اب ننگرہار میں بھی جن لوگوں نے آپ کے ہاں کو وزٹ کیا ہوا ہے، تو کہاں سے آپ لیتے تھے وہ فیسلٹیز، یہ موبائل کی سہولت، یہ ساری چیزیں کیسے آپ ان پہاڑوں میں یا ان علاقوں میں بیٹھ کے انشور کراتے تھے؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کے اکاؤنٹس بھی اور دیگر لوگوں کے بھی فعال بھی ہوتے تھے اور آپ تو بہت زیادہ فعال ہوتے تھے، تو اس معاملے میں بھی کوئی این ڈی ایس کی طرف سے یا را کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن ہوتی تھی ٹی ٹی پی اور اس کو؟ تو پھر یہ کیسے ان کے حکم پہ کچھ لوگ، کچھ نوجوان وہ آخرت کی طلب میں اپنے آپ کو اڑانے اور دوسروں کو بھی اڑانے اور زندگیوں کا خاتمہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دینی بھی نہیں ہیں تو پھر دین کی بنیاد پہ یہ اس طرح کے لوگ کیسے تیار کرتے ہیں؟ پہلی مرتبہ کس واقعے کو دیکھ کر آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے؟ ملالہ یوسفزئی کے بعد جو میں نے کمنٹس کیے، آپ کا مجھے فون بھی آیا، اس پہ آپ بڑے شدید برہم تھے اور آپ نے مجھے کہا کہ بھائی تمہاری ماں جو ہے اب اس طرح کی بچی کے لیے دعا کرے گی۔ تو جب ملالہ کی ذمہ داری آپ لے رہے تھے تو آپ کے اپنے احساسات کیا تھے اس وقت؟ آپ خود اس پہ کنونس تھے یا آپ ایک مجبوری کے تحت لیکن آپ کا اپنا ضمیر بھی کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ آرمی پبلک سکول کے واقعے کی جب آپ کو خبر ہوئی یا باقی قائدین کو، آپ کے اپنے احساسات کیا تھے اس وقت؟ یہ فیصلہ کب کیا آپ نے کہ میں نے جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے حکومت پاکستان کو اور افواج پاکستان کو اور اس رستے کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا ہے؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرح کے اور بھی لوگ ادھر ہیں کہ جو اس رستے کو ترک کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا؟ اچھا، جو آپ کی جانشینی اب جو کوئی بندہ کر رہا ہے ترجمان جو جماعت الاحرار کا اسد منصور، اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ خود جا کے سرنڈر نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ کو افغانستان میں یا کسی جگہ پہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان دشمنوں کی اسٹریٹجی آپ نے کیا محسوس کی ہے؟ وہ پروپیگنڈے کے محاذ کو زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں
وہ ہمارے پولیٹیکل پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری سیکیورٹی کے اداروں کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، یعنی اس کو اپنی اس خواہش کو وہ ایگزیکیوٹ کیسے کر رہے ہیں۔ جو لوگ اب بھی وہاں پہ ہیں، وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں کسی جگہ پہ، اور اس رستے پہ آج بھی گامزن ہیں جس پہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک آپ بھی گامزن تھے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن احسان، تلخیاں تو ہر جنگ میں ہوتی ہیں، لیکن اس جنگ کے دکھ اور تلخیاں بہت گہری ہے۔ ہزاروں مائیں روئی ہیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے، ہزاروں جوانوں کی بہنیں وہ بین کر چکی ہیں، یا پھر یہ کہ لوگوں نے دکھ بھی بہت سہے ہیں، کلچر تباہ ہو گیا، روزگار تباہ ہو گیا، لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے اسکول تباہ کر دیے گئے، کتنی سڑکیں پل تباہ کر دیے گئے۔ آپ یعنی یا پھر یہ کہ آپ ٹھیک ہے ترجمان تھے، آپ خود ایگزیکیوٹر نہیں تھے، لیکن آپ نے بھی ترجمان کی حیثیت سے ہم جیسے بہت سارے لوگوں کو بھی تھریٹ کیا ہوگا، وارن کیا ہوگا، کسی لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا ہوگا۔ آپ کن الفاظ کے ساتھ آج پاکستانی قوم کو یا ان لوگوں کو ان سے معذرت کرنا چاہیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سیاست، صحافت اور سفارت گرے ایریاز کے معاملات ہیں۔ یہاں کوئی کام بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہر معاملے میں ریاستی اداروں کو، حکومت کو اور میڈیا کو اپنا اپنا اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ بنیادی وفاداری پاکستان اور پاکستان کے مفاد سے مطلوب ہے۔ ایک ہی کام ایک وقت میں اور ایک تناظر میں پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو سکتا ہے اور دوسرے وقت میں یا دوسرے تناظر میں حق میں ہو سکتا ہے۔ کل تک اگر احسان اللہ احسان کے انٹرویو سے دہشت گردوں کو فائدہ ہو سکتا تھا تو اس انٹرویو سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے طالبان سے لڑنے والی فوج کی قیادت نے ان کے ویڈیوز کو ریلیز کرنا اور مجھے ان کے ساتھ انٹرویو کا موقع فراہم کرنا ضروری سمجھا۔ جہاں تک اخبارات میں اور الیکٹرانک چینلز پر یا پھر سوشل میڈیا میں میرے خلاف کیمپین کا اور مغلظات کا تعلق ہے تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن سر دست میں اس سے لطف اٹھا رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاسد کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ وہ اپنی حسد کی آگ میں جلتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔